پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اجماع اور قیاس بھی ہوتا کیا ہے. سمجھا گی بات کی؟ جب اس کو ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں اگر لاتے ہیں تو آیا وہ اس کے مقابلے میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے؟ جس بندے کو قیاس اور اجماع کی حقیقت کا پتہ ہے نا، وہ یہ اعتراض نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ دیکھو قیاس کے جو ہے نا وہ محدثین قائل ہیں، منکر نہیں ہیں، بالکل منکر نہیں. لیکن دیکھو قیاس کا ایک معقول درجہ ہے. یا میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ کسی بھی چیز کی ایک جائز حد ہوتی ہے استعمال کی، کچھ اس کی حدود اور دائرے ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں کہا جائے او جی صحافت میں آزادی چاہیے، لے لو. لیکن اگر آپ آزادی کو آوارگی میں اگر تبدیل کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ سمجھے بات اجازت نہیں ہے. یعنی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہی جو معاملہ ہے نا وہ قیاس اور اجماع کے بارے میں سمجھ آ سکے. محدثین جو ہیں وہ اس کی آوارگی کے قائل نہیں ہیں. پھر محدثین کا منہج ایسا ہے کہ جس میں قیاس کی ضرورت پڑتی بہت کم ہے. کیوں؟ ان کے پاس نصوص ہیں، نصوص سے ثابت ہو جاتی ہیں. نصوص ہے. قیاس کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو نصوص میں جو ہے نا وہ کمزور ہے، اس کے بعد نصوص نہیں ہے، پھر وہ قیاس میں جو ہے نا ہو جائے گا. اور بڑے بڑے عجیب و غریب وہ ساری اس کی دقت اور فقاہت جو ہے نا وہ قیاس کی ہی تانے بانے سیٹ کرنے میں لگے گی اس کی. اور من امہر الناس فی القیاس جو ہے نا وہ تصور ہوگا. لوگ کہیں گے یار یہ بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی کیا بات ہے، بڑی دقیق النظر ہے، بڑی. لیکن حقیقت میں اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے یار؟ دیکھنا تو یہ بات ہے نا، قیاس کہاں کرنا ہے آپ؟ شریعت میں کر رہے ہیں آپ. تو محدثین جو ہے نا یہ نہیں مسئلہ ہے کہ یہ قیاس کے قائل نہیں ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو قیاس آتا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو قیاس کی ضرورت ہی کتنی پڑتی ہے، اور جتنی پڑتی ہے اس میں وہ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بڑی سنجیدہ کرتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں. ابھی سمجھ بات؟ یعنی ہم قیاس کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ یہ تابع للکتاب و سنہ ہے. اجماع تابع للکتاب و سنہ ہے. یہ بات سن لیں آپ، یہ دونوں یعنی اصلی وہ جو ہے جو اصول ہے اپنی جگہ قائم رہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بالکل کیونکہ کتاب و سنت. تو یہ جو تابع چیزیں ہیں یہ اسی میں آ گئی. یہ تابع ہیں اس کی. دیکھو یہ الجھنیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ تب پیدا ہوتے ہیں کہ بعض اصول کی کتابیں جو ہے نا جب وہ اصول کی جو ہے نا وہ تفسیر کرتے ہیں نا، بالخصوص خاص کر کے حنفی کتب اصول جو ہے نا ان کا یہ مزاج ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ اصول الفقہ اربعۃ: الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس. اب عام طالب علم، عام علماء جن کو ان کی حقائق میں بہت گہرا تبصر نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ یہی تاثر لیتے ہیں کہ یار یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ ملا کے ہی بات بنے گی، یعنی نہیں تو نہیں بنے مستقل ہوں گی اپنی اپنی گی. یہ جگہ. مستقل ہیں، حالانکہ وہ مستقل نہیں ہیں. تو اس لیے بہت سارے جو ہے نا وہ کم از کم میں نے بھی اپنی کتابوں میں یہی کیا کہ جو تبویب کیا ہے وہ اصول فقہ کے جو مصادر اصلیہ ہیں الکتاب و سنہ، جو تابع للکتاب و سنہ ہیں ان کو الگ باب میں جو ہے نا وہ بیان کریں، تاکہ یہ تاثر جو ہے نا اس کو ختم کیا جا سکے کہ چار ہی چیزیں چاروں برابر ہیں، چاروں کا اعتبار کرنا ضروری ہے. نہیں، قیاس میں جو حکم استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کتاب و سنت سے ہوتا ہے. اگر کتاب و سنت میں کوئی حکم ہے ہی نہیں ہے تو آپ قیاس کیا کریں گے؟ آپ ظاہر ہے. قیاس کا کیا وجود ہے؟ تو ارکان قیاس میں ہے حکم شرعی کہ نص سے ثابت شدہ ایک حکم ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ آگے جو ہے نا وہ جائیں گے. چاہیے نا بات ہمیں. اجماع کا بھی یہی ہے کہ جس مسئلہ پہ اجماع ہونا ہے اس کی بھی استناد علی دلیل من الکتاب والسنہ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ ایسا کتاب و سنت سے کوئی ذرا سا استناس بھی نہیں ہے اور آپ اجماع کر لیں، ایسا اجماع کوئی نہیں ہوتا.